ہم سب دعا کریں اور دعاؤں میں ہم ان غم زدہ بہن بھائیوں کو یاد رکھیں، ان کا غم بہت بڑا ہے۔ تو اسی طرح جتنے بھی جڑا والے سارے یہ واقعے ہیں، یہ بہت بڑے واقعات ہیں، اور اب ہمیں دعا کی زیادہ ضرورت ہے۔ ہمیں اب ہمیں دعا میں زیادہ اپنا ٹائم دینا چاہیے، کیونکہ وقت کو ہم غنیمت نہیں جان رہے، اگر ہم نے وقت کو غنیمت جاننا ہے، کیونکہ دن اب برے ہیں۔ ہاللیلویا، دن اب برے ہیں، دن اب برے اسٹارٹ ہو چکے ہیں۔ تو آج کا جو کلام ہے وہ ہماری زندگی کو ایک نئی روشنی کی طرف لے کے جائے گا۔ آج کا کلام جو ہے وہ ہمیں نالج عطا کرے گا، ہمیں خدا کے اس بھید کے بارے میں بتائے گا جس کا شاید آپ کو نہیں پتا۔ آج کا کلام آپ کو اور زیادہ گہرے میں لے کے جائے گا، آپ کو اور زیادہ خدا کا رابطہ اور زیادہ ریلیشن بڑھائے گا، کیونکہ آج کا کلام جو ہے وہ ہماری زندگی کے لیے باعث برکت ہونے والا ہے۔ آمین۔ آج کے کلام سے ہم بہت بڑی برکت کو رسید کریں گے۔ میرے عزیزو، جن کو کلام کی سمجھ آ جائے گی وہ آج ضرور خدا سے ملیں گے۔ ہاللیلویا۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اب جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ کو کسی کو پتہ ہے کہ آپ کی جو باڈی ہے اس میں سب سے جو قیمتی چیز ہے وہ کیا ہے؟ اور بتا سکتے ہیں؟ میرے عزیزو، کیا آپ لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ انسان کو بغیر دل کے بھی زندہ رکھ سکتے ہیں؟ کیا آپ کو اس بات کا پتہ ہے؟ تو میڈیکل میں ہم کو پتا ہوگا، بھائی سجاد کو اس بات کا بہت زیادہ پتا ہوگا، کیونکہ بھائی سجاد کا بائی پاس ہوگا، تو وہ کٹورے میں دل کو رکھتے ہیں نا، وہ پلیٹ یا کٹورا کوئی ایسا برتن ہوتا ہے جو خاص اس مقصد کے لیے بنایا ہوتا ہے، مگر دیکھ لیں اس کے باوجود دل باہر تھا اور بھائی زندہ تھے۔ ہاللیلویا۔ تو ڈاکٹرز جو ہیں وہ بغیر دل کے بھی آپ کو زندہ رکھ سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر آپ کی زندگی میں، آپ کی باڈی میں اگر سب سے کوئی ضروری چیز ہے تو وہ آپ کا بلڈ ہے، وہ آپ کا خون ہے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ کے جسم میں خون نہیں ہوگا نا تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے۔ آپ کی آنکھ نہیں ہے تو آپ زندہ، آپ کا ناک نہیں ہے تو آپ زندہ ہے، آپ کو باڈی کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے تو آپ زندہ رہ سکتے ہیں۔ روح کے بغیر بھی نہیں زندہ، روح تو دوسرا پارٹ ہے، مگر بلڈ ایک ایسی چیز ہے، روح تو نظر نہیں آتی نا، تو بلڈ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو زندہ رکھتی ہے۔ ہاللیلویا۔ آپ کی زندگی میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ آپ کا بلڈ ہے، وہ آپ کا خون ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو خداوند یسوع مسیح کے خون کی طاقت بتاؤں، میں آپ کو آپ کے خون کی طاقت بتاؤں۔ ہاللیلویا۔ میرے ساتھ نکالے احبار کی کتاب، اس کا 17 باب اس کی یاد ہے۔ احبار کی کتاب اس کا 17 باب اس کی یاد ہے۔ کلام خدا میں لکھا ہے کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ جسم کی جان کس میں ہے؟ خون میں ہے۔ میرے عزیزو، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بلڈ کی کیا قدر و قیمت ہے۔ آپ جو سانس لیتے ہیں، جو سانس آپ لے رہے ہیں، اس میں جو آکسیجن آپ اندر لے کے جا رہے ہیں نا، یہ بھی آپ کی پوری باڈی میں آپ کا بلڈ ٹرانسفر کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور آپ جو خوراک کھاتے ہیں، اس کی جو توانائی آپ کو ملتی ہے نا، جو انرجی آپ کو ملتی ہے، یہ بھی آپ کے پوری باڈی میں آپ کا بلڈ لے کے جاتا ہے۔ اگر آپ کا بلڈ ٹھیک ہے تو آپ تندرست ہے، اگر آپ کے بلڈ میں مسئلہ ہے تو آپ ٹھیک نہیں ہیں، آپ بیماری میں ہیں، آپ بیمار ہیں۔ تو
آپ کا بلڈ ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کا بلڈ ٹھیک ہے تو پھر آپ بالکل تندرست ہیں. اگر آپ کا بلڈ تندرست ہے تو اگر آپ کا بلڈ خراب ہو گیا تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے. مثال کے طور پر جس شخص کو ایڈز ہو گیا، ایڈز ایک لا علاج بیماری ہے اور یہ بلڈ کی بیماری ہے، یہ بھی میڈیکل والوں کو پتا ہے. ایڈز جو بیماری ہوتی ہے یہ بلڈ کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ بلڈ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. اور جو آپ کی باڈی میں کسی چیز کے ساتھ جو چیز لڑتی ہے نا آپ کی بیماریوں کے ساتھ، وہ آپ کا بلڈ ہے. آپ کا بلڈ ہے جو لڑتا ہے بیماریوں کے ساتھ اور آپ کو صحت یاب کرتا ہے، وہ بھی آپ کا بلڈ ہے. اب ایڈز کا مریض اسی لیے صحیح نہیں ہو پاتا کیونکہ جس چیز سے اس کے ساتھ لڑنا تھا اس بیماری کے ساتھ وہ خود خراب ہوا پڑا. اسی لیے ایڈز کا جو مریض ہوتا ہے وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتا. اور اگر آپ کا بلڈ خراب ہو گیا تو آپ تندرست نہیں. میرے دنوں جس شخص کو گولی لگتی ہے، جس شخص کو چاقو لگایا جاتا ہے، چاقو سے مارا جاتا ہے، اس کی جو موت ہوتی ہے وہ گولی اور چاقو سے نہیں ہوتی. اس کی موت ہوتی ہے جو بلڈ نکل جاتا ہے، اس کی باڈی سے جو بلڈ نکل کے ضائع ہو جاتا ہے نا، اس کی وجہ سے اس کی کاز آف ڈیتھ ہو جاتی ہے. کتنے لوگ ان باتوں کو سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے بلڈ کا آپ کے جسم میں ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کا بلڈ آپ کے جسم میں نہیں ہے تو آپ مر سکتے ہیں یا آپ ڈیفینیٹلی مر جائیں گے. میرے چیزوں آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کسی بیماری میں پڑ جاتے ہیں یا آپ کو بیماری لاحق ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر سب سے پہلے کیا کام کرتے ہیں؟ وہ آپ کا بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں. ایسا وہ کیوں کرواتے ہیں؟ وہ آپ کی آنکھ کیوں نہیں ٹیسٹ کرواتے؟ وہ آپ کا دل کیوں نہیں ٹیسٹ کرواتے؟ وہ آپ کا معدہ کیوں نہیں ٹیسٹ کرواتے؟ کیونکہ آپ کی بیماری جو ہے وہ بلڈ میں. اور وہ بلڈ ٹیسٹ جب ڈاکٹر کرواتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کس کو کون سی بیماری ہے. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو خون ہے نا اس میں جان ہے، اسی میں ہی آپ کی جان ہے. کلام خدا بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے. ہم اخبار کا مطالعہ کریں، اخبار کی انجیل کو پڑھیں، بائبل کو پڑھیں، کلام خدا کو پڑھیں تو ہمیں یہی سکھاتا ہے کیونکہ جسم کی جو جان ہے وہ خون ہے. ہلیلویا. تو میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ آئندہ کے بعد آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کی باڈی کی سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے تو آپ اسے کہنا ہے ہمارا. ہلیلویا. خدائے قادر نے بنی اسرائیلیوں کو ایک چیز منع کی. وہ کیا چیز منع کی بتا سکتے ہیں؟ خدا نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تم سارے جانوروں کا جو بھی حلال جانور ہے ان کا تم گوشت کھانا، مگر گوشت کے ساتھ خون کو نہ کھانا کیونکہ خون اس کی جان ہے. ہلیلویا. اخبار کی کتاب اور یہی بات ہے اس کی 12 اس سے اگلی آیت کو پڑھتے ہیں. اسی لیے میں نے اسرائیل سے کہا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص خون کبھی نہ کھائے اور نہ کوئی پردیسی جو تم میں بت و باشت کرتا ہو کبھی خون کو کھائے. ہلیلویا. کیونکہ سب کی سب جو بیماریاں ہیں وہ آپ کے لہو میں ہیں. میرے عزیزوں، آدم نے جب خدا کے حکم کو توڑا تھا، اس نے جب نافرمانی کی تھی اور اس نے جب وہ پھل کھایا تھا تو اس کے جو جسم میں سب سے جو بڑی چیز کیا آئی تھی وہ آیا تھا پاپ اور موت. پاپ اور شراب یعنی کہ موت اور بدی اس کے بدن میں اس وقت آئی تھی. اس سے پہلے اس کا خون پاک تھا، اس کا بلڈ اس کے بعد خراب ہونا شروع ہو گیا. اس وقت گناہ اور بدی اس کے لہو میں آ گئی
اور میرے عزیزوں وہ گناہ اور بدی آج تک جو انسان سے پیدا ہوئے ہیں ان سب میں وہ بدی وہ جو موت ہے وہ اب بھی ہے. اس سے پہلے آدم کو موت نہیں آنی تھی. آدم نے گناہ کیا, گناہ کے سبب سے اس کا لہو جو تھا اس میں گناہ آ گیا, جس کی وجہ سے اس کو اب جو انسان سے پیدا ہوا ہے وہ بدی میں پیدا ہوا ہے. ہمارا جو لہو ہے وہ گناہ آلودہ لہو ہے. ہم جو انسان سے پیدا ہوئے ہیں ہم سب کے سب جتنے بھی ہم ہیں ہم سب کا جو لہو ہے وہ گناہ آلودہ لہو ہے, وہ پاپ کا لہو ہے, وہ شراب کا لہو ہے. کیونکہ ہمیں خدا کی طرف سے لعنت ملی تھی, کیونکہ ہم نے خدا کی نافرمانی کی. اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. میرے عزیزوں جتنے بھی لوگ ہیں, ہم جتنے بھی جہاں پہ بیٹھے ہیں اور دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے بھی مذاہب ہیں, جتنے بھی باپ سے پیدا ہوئے ہیں, انسانی باپ سے پیدا ہوئے ہیں, ان سب کا جو لہو ہے وہ گناہ آلودہ ہے. اب ہمارے گناہوں کو کون دھو سکتا ہے؟ وہی دھو سکتا ہے جس کا لہو, جس کا بلڈ پاک اور صاف ہے. ہلیلویا. ہماری گناہوں کی شفاعت وہی کر سکتا ہے جس کا خون پاک اور صاف ہے, جو بے عیب برا ہے. اور وہ بے عیب برا آپ سبوں کو پتا ہے کہ کون ہے, وہ یسوع المسیح ہے. یسوع المسیح ہی واحد خدا ہے جو ہمیں ہمارے گناہوں سے نجات دے سکتا ہے. ہم جو انسان ہیں ہم ایک دوسرے کو نجات نہیں دے سکتے, کیونکہ ہم انسان سے پیدا ہوئے ہیں, اور جو انسان سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ میں پیدا ہوا ہے. ہلیلویا. ہمارا لہو ہے وہ پاک اور صاف نہیں ہے, کیونکہ ہمارے باپ دادوں نے گناہ کیا اور وہ گناہ آج تک ہمارے ساتھ چلتا آ رہا ہے. کیونکہ جب ہمارے باپ اجداد مایوسی گناہ میں مبتلا ہے تو پھر اس گناہ میں ہم بھی مبتلا ہیں. ہلیلویا. اب ہمیں کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جو پاک اور صاف ہے, جو بدی سے پاک اور صاف ہے, جس کے گناہ میں نہ تو شراب ہے, نہ ہی پاپ ہے, نہ ہی گناہ ہے, نہ ہی لعنت ہے, اور نہ ہی کسی قسم کی بدی ہے. اور وہ لہو کس کا ہے؟ وہ یسوع المسیح کا لہو ہے. یسوع المسیح ہی ہمیں ہمارے گناہوں سے رہائی دے سکتا ہے, ہمیں ہمارے گناہوں سے بچا سکتا ہے. ہلیلویا. اسی وجہ سے اسرائیلیوں کو خدائے قادر نے لہو پینے سے منع کیا کہ تم لوگوں نے گوشت کے ساتھ لہو کو نہیں پی. اور وہ ہزاروں سالوں سے اس عہد کو, اس بات کو مانتے ہوئے آ رہے ہیں, اور وہ اس بات پر ابھی تک قائم ہے, ابھی تک, آج کے دن تک, اور جب تک وہ زندوں کی زمین پر زندہ ہے وہ اس عہد میں قائم و دائم ہے. اور انہوں نے آج تک اس بات کو اپنے اندر لیا ہوا ہے. مگر میرے عزیزوں 2000 سال پہلے یسوع مسیح اپنے آخری کھانے کے ٹائم پر کہتا ہے, کیا کہتے ہیں یسوع مسیح؟ میرے ساتھ نکالے مقدس متی کی انجیل اس کا 26 باب اس کی 27 ہے. 2000 سال پہلے پہلی دفعہ اس طرح ہوا تھا, اور وہ کیا ہوا تھا؟ میں کلام خدا سے پڑھتے ہیں. پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دیا اور کہا کہ تم سب اس میں سے پیو. کلام خدا کا پڑھا, سنا, سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت. میرے عزیزوں 2000 سال پہلے یسوع مسیح جب اپنے آخری کھانا کھانے کو تھے, اس نے کہا تھا کہ اب تم اس خون میں سے پیو, یہ میرا
خون ہے جو تمہارے گناہوں کو، تمہاری لعنت کو، تمہاری بدیوں کو مٹا دے گا، تم اس کو پیو۔ پہلی دفعہ خدا نے خون پینے کا حکم دیا، ورنہ ہم پوری بائبل کو کھنگال لیں ہمیں کسی جگہ پہ نہیں ملتا، ہمیں یہی ملتا ہے کہ خون نہ پینا، خون نہ کھانا۔ مگر پہلی دفعہ یسوع المسیح نے کہا تھا کہ میں یہ پیالہ تمہیں دیتا ہوں، تم اس میں سے پیو، اور جو خدا کا خون پیتا ہے اسے کیا ہوتا ہے؟ اسے نجات ملتی ہے، کیونکہ خداوند کا خون جو پی لیتا ہے اس کے اندر نہ تو گناہ رہتا ہے، نہ بدی رہتی ہے، نہ لالچ رہتا ہے، نہ لعنت رہتی ہے، کیونکہ خدا کا خون ہی ہمیں رہائی بخشتا ہے۔ خدا کا خون ہی پاک اور صاف خون ہے۔ میرے عزیزو، یہ جو خون ہے یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ جو خون ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ کوئی عام سی چیز نہیں ہے۔ جتنا جادو منتر ہوتا ہے یہ خون سے ہی ہوتا ہے، یہ خون کی قربانی کے اوپر ہی ہوتا ہے۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا، آپ کسی جادو ٹونے والے کے پاس گئے تو نہیں ہوگے، اگر کسی جو جاتے ہیں ان سے سنا ہوگا انہوں نے بکرا مانگا ہے، انہوں نے بچڑا مانگا ہے، اس کا وہ بلڈ لیتے ہیں اور اس بلڈ کے اوپر جادو ٹونا کرتے ہیں۔ آئے ہم کلام خدا سے دیکھتے ہیں، میرے ساتھ نکالے احبار کی کتاب، اس کا 19 باب اس کی 26 ہے۔ لیکن جب ہم خدا کے کلام سے پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں تصدیق ہو جاتی ہے۔ ہلیلویا، ہم خدا کے کلام سے اس بات کو پڑھتے ہیں۔ اسی کتاب کا 19 باب اس کی 26 آیت کا مطالعہ ہے۔ تم کسی چیز کو خون سمیت نہ کھانا اور نہ جادو منتر کرنا، نہ شگون نکالنا۔ ہلیلویا، کیونکہ یہ خون کے اوپر ہی جادو منتر ہوتے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیزو، یہ جو خون ہے یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، یہ خون کی بڑی، اور بائبل مقدس ہمیں فرماتی ہے، اگر ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو خداوند کا لہو ہمیں پکارتا ہے۔ جب خداوند یسوع المسیح صلیب پر لٹکائے گئے، اس کا لہو ہمارے گناہوں کے لیے، ہماری شفاعت کے لیے ہمیں پکارتا ہے۔ ہم اگر پرانے عہد نامے میں دیکھیں تو قائن اور حابل کی ہمیں اسٹوری نظر آتی ہے۔ جب قائن نے اپنے بھائی حابل کو مار دیا تو زمین پر اس کا لہو کیا کر رہا تھا؟ خدا کو پکارتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرا بدلہ لے، اس کا خون پکار کے کہتا ہے خدا کو کہ تو میرا بدلہ لے، تو میرا انصاف کر۔ ہمیں اس بات سے پتا چلتا ہے کہ جو لہو ہے وہ پکارتا ہے، کیونکہ حابل کا لہو زمین پر سے آسمان تک پکارتا ہے، اور خدا اس کے لہو کی آواز کو سنتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، جب یسوع مسیح صلیب پر لٹکایا گیا تو اس کا بھی جو لہو بہا تھا وہ بھی ہماری شفاعت کے لیے پکارتا ہے، وہ بھی ہمیں ہمارے گناہوں کے لیے، گناہوں کے کفارہ کے لیے پکارتا ہے۔ وہ اس لیے نہیں پکارتا کہ اے خدا ان سے بدلہ لے، وہ اس لیے پکارتا ہے کہ اے خدا ان کو معاف کر۔ خدا کا لہو ہمیں معاف کرتا ہے، کیونکہ خداوند کا لہو پاک اور صاف ہے۔ خداوند کے لہو میں کسی قسم کی بدی نہیں۔ ہم جو انسان ہیں ہمارے لہو ناپاک ہیں، اگر یسوع مسیح کا لہو جب ہماری زندگیوں میں آتا ہے تو ہم پاک اور صاف ہو جاتے ہیں۔ ہمیں یسوع مسیح کے لہو کو اپنے اندر لینے کی ضرورت ہے، اس کے لہو میں ہی ہم شفاعت کو حاصل کرتے ہیں، اس کے لہو سے ہی ہمارے گناہ دھلتے ہیں، اس کے لہو سے ہی ہماری بدیاں دھلتی ہیں۔ اس کے لہو کو ہمیں لینے کی ضرورت ہے میرے عزیزوں، کیونکہ خدا کا لہو ہی ہمیں تمام تر بیماریوں سے، تمام تر گناہوں سے، تمام تر ابلیسی جوؤں سے، تمام تر جادو منتروں سے بچاتا اور چھڑاتا ہے۔ خدا کا لہو پاک اور صاف ہے۔ یسوع المسیح کا لہو جب ہم پی لیتے ہیں تو ہم نجات پاتے ہیں۔ ہلیلویا، خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بڑی آمین۔